معنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں معنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 13 سے ایک افسانے کا ترجمہ منتخب کیا گیا ہے۔ اس کا عنوان ہے گڈے گڑیا۔ یہ افسانہ پریا تندولکر کا لکھا ہوا ہے، جسے ترجمہ شکیل فاروقی نے تحریر کیا۔ گڈے گڑیا کا افسانہ دریافت کے شمارہ نمبر 13 میں شائع کیا گیا۔ آج اسے دوبارہ دریافت ڈیجیٹل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے گڈے گڑیا، شکیل فاروقی۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ اجے کو آخری بار نہ کہہ دینے کے بعد وہ اپنے آپ کو آزاد اور بہت ہلکا ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ ایک تعلق قائم ہوتے ہوتے ٹوٹ گیا تھا۔ ایک رشتہ ختم ہونے کے بعد ماضی کی یادوں سے جڑ گیا تھا۔ اس سے ملنے کے بعد گھر کی طرف جاتے ہوئے اس نے گاڑی میرین ڈرائیو پر روک دی تھی اور یوں ہی سبزی مائل سمندر کو تکتی ہوئی وہ تھوڑی کو ہاتھ پر ٹکائے ہوئے بیٹھی رہی۔ سورج آدھے سے زیادہ ڈوب چکا تھا۔ رواں دواں ٹریفک کے شور پر سمندر کی گمبھیرتا کسی درد بھرے گیت کی طرح تیر رہی تھی۔ ہر طرف تیزی کے ساتھ پھیلتی ہوئی شام کی اداسی میں وہ سوچنے لگی، کیوں رک گئی میں یہاں؟ پتہ نہیں یہ اکیلے پن کا احساس ہے یا اس افسوس کا احساس کہ میں نے اجے کا نام اپنی زندگی کی سلیٹ سے مٹا دیا ہے۔ وہ بھی ایسی ہی ایک اداس شام تھی جب دیودت نے ایرانی کے ریسٹوران میں زندگی کی سلیٹ سے میرا نام مٹا دیا تھا۔ 8 یا 9 سال پہلے اس شام میرا جی چاہا تھا کہ اپنے آپ کو بحر عرب میں غرق کر دوں۔ کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ میرا پورا وجود آنسو بن کر امٹ پڑا تھا۔ خود کو نہ جانے کس طرح سے گھسیٹتی ہوئی بمشکل تمام میں اسٹیشن پہنچ کر 3rd کلاس کے لیڈیز کمپارٹمنٹ میں گھس گئی تھی۔ اس وقت کتنے بھیانک سوالات میری آنکھوں کے سامنے ابھر آئے تھے۔ سوچ سوچ کر میرا برا حال تھا۔ اب میرا کیا بنے گا؟ میں پاگل ہو گئی تو میرے گھر والوں کا کیا بنے گا؟ ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ انہیں زندہ رکھنے کے لیے اگر مجھے جینا پڑا تو اپنی ذہنی توازن کیسے برقرار رکھ پاؤں گی؟ بہنوں کے بیاہ کیسے کروں گی؟ بھیا کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ باپ کے گزر جانے کا تازہ غم، ان کے چھوڑے ہوئے قرضوں کا بھاری بوجھ، اوپر سے ماں کی شدید بیماری۔ میں اب بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ وقت ضرورت دیودت کی جانب سے مفت میں ملنے والی تسلی اور صلاح سے بھی محروم ہو گئی ہوں۔ آڑے وقت میں اب میری مدد کے لیے کوئی بھی تو باقی نہیں رہا۔ جس عورت کے کندھوں پر پورے کنبے کا بوجھ ہو، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خوف نے دیودت کی سوچ کی سمت بدل ڈالی۔ اس لیے تو ایرانی کے ریسٹوران میں چائے پیتے پیتے اچانک تعلق توڑ کر دور چلا گیا تھا وہ۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی، لیکن وہ میری ایک نہ مانا۔ شادی کے بعد گھریلو ذمہ داریاں چھوڑنے کا یقین تک میں نے اسے دلایا، مگر وہ پھر بھی نہیں مانا۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ میں دل سے سوچتی رہ گئی اور وہ دماغ کڑا کر کے فیصلے تک پہنچ گیا۔ اس شام کو روکنے کے لیے میں نے جس قدر کوشش کی تھی، اتنی ہی کوشش آج کی شام کو بلانے کے لیے کی۔ شاید
میں اس لیے خود کو آزاد اور ہلکا محسوس کر رہی تھی کہ میں نے دیودت کے لگائے ہوئے زخم کا بدلہ لے لیا تھا۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور جھلملاتی ہوئی روشنی کے جلوس میں گم ہو گئی۔ گاڑی چلاتے ہوئے تم بہت مردانہ لگتی ہو، اجے اکثر کہا کرتا تھا۔ گاڑی چلانے کا زنانہ انداز بھی کوئی ہوتا ہے؟ اس نے اجے سے پوچھا تھا۔ عورتیں بڑی ہی نزاکت سے چلاتی ہیں گاڑی، مگر تم تو بڑے جارحانہ انداز میں ڈرائیو کرتی ہو۔ گاڑی مرد چلائے یا عورت، سسٹم تو ایک ہی ہوتا ہے، وہی اسٹیئرنگ وہیل، وہی گیئر، وہی بریک۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ ہمارے دوست پدم نابھن کی بیوی کو دیکھو، پاؤں میں نازک سی پازے پہنے ہوئے کیا نزاکت کے ساتھ چلاتی ہے گاڑی۔ اجے نے ہنستے ہوئے کہا، اسے آفس کے جھمیلوں کی پابندی نہیں کرنی پڑتی، بس زیادہ سے زیادہ اسکول سے بچوں کو اور آفس سے شوہر کو ہی لانا ہوتا ہے، اس لیے وہ چلا سکتی ہے گاڑی نزاکت کے ساتھ پاؤں میں پازے پہن کر۔ اس نے اجے کو لاجواب کرنے کی کوشش کی۔ ہماری شادی کے بعد تم بھی آیا کرو گی نا مجھے آفس لینے کے لیے، اجے نے بڑی دلچسپی کے ساتھ کہا تھا، اور تب وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ایجنسی بند کر دیں گے، باہر کے کام بھی نہیں لیں گے، تم صرف اور صرف میری ہو کر رہو گی، تمہارا پورا وقت میرا ہوگا، ایک ایک لمحہ میرا ہوگا، سب کچھ میرا ہوگا۔ اجے اکثر یہی باتیں دہراتا اور وہ دل ہی دل میں جوش اور امنگ سے بھر جاتی۔ جب وہ گھر پہنچی تو بھابھی کے میکے کے لوگ بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، بھتیجے ادھم مچا رہے تھے اور ماں ماحول سے بے نیاز ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سب اٹھ کھڑے ہوئے سوائے اماں کے۔ آپ لوگ بیٹھے نا، اس نے کہا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ تھکی ہوئی آئی ہے بیچاری، اس کی بھابھی کی ماں نے احساس ہمدردی سے کہا۔ نہیں تو ویسے آج کام بھی زیادہ نہ تھا، اس نے کہا، اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کاش اس طرح کی ہمدردی کا اظہار کبھی اس کی ماں نے بھی کیا ہوتا۔ یہ تھکنے کی بات کبھی بھی نہیں کرے گی، بھابھی نے اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہ بہت عظیم لڑکی ہے، ہمیشہ دوسروں کی فکر کرنے والی اور اپنے بارے میں کبھی نہ سوچنے والی، بھابھی کے والد نے کہا۔ لیکن اس طرح کے جملے تو وہ برسوں سے سنتی چلی آ رہی تھی۔ تم دوسروں کے لیے سوچ سوچ کر ناحق اپنی زندگی برباد کر رہی ہو۔ شام کو اجے نے اس سے یہ کہا تھا تو اس نے اسے بڑا تپتا ہوا سا جواب دے ڈالا تھا۔ اتنی جلدی گزر گئے اتنے بہت سارے دن، ایک وقت تھا جب یہ خیال ستاتا رہتا تھا کہ اتنا بوجھ بھلا کیسے اٹھے گا مجھ سے۔ ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے سے فلم کی طرح گزر گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے ساڑی اتار کر ہاؤس کوٹ پہنا اور پیٹی کوٹ ویسے ہی رہنے دیا۔ اتنی بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلانے والی تم اس طرح پیٹی کوٹ پر گاؤن پہن کر دوسروں کے سامنے آ جاتی ہو، لوگ کیا کہتے ہوں گے؟ اسے اجے کا کہا ہوا یہ جملہ یکا یک یاد آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بیٹھک میں آ گئی، تب وہاں کوئی بھی نہیں تھا، البتہ ٹی وی کھلا ہوا تھا اور اس پر اس کی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا تیار کردہ صابن کا اشتہار چل رہا تھا۔ اس نے ٹی وی بند کر دیا اور ماں کے کمرے میں آ گئی۔ کون؟ ماں نے آہٹ پا کر چونکتے ہوئے کہا۔ میں ہوں، ہاتھ سے ماں کے پاؤں دباتے ہوئے وہ بولی۔ بس رہنے بھی دے، پاؤں سکیڑتے ہوئے ماں نے کہا۔ ماں، میں کل سے اجے سے نہیں ملوں گی، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، میں نے صاف صاف کہہ دیا ہے اس سے
ماں چپ ہی رہی۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔